کیوں اپنی عقل نہیں ہے، کچھ اپنا نہیں بنا سکتے، چورا چورا کے بنانا ہے، چورا چورا کے چوری کی عادت نہیں جا رہی، اور پھر چوری اور پھر سینہ زوری۔ وہ ایک بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا، ایک سنی کا اور شیعہ کا، تو سنی نے کیا کیا، جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی۔ مناظرہ یہ تھا کہ حق پہ کون ہے، سنی یا شیعہ، تو وہ جوتی اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا، شیعہ نے کہا دیکھو کتنا پاگل ہے، بے وقوف ہے، یہ مناظرہ کرنے آیا، اس کو تو بنیادی اخلاقی باتیں بھی نہیں پتہ، جوتی کی وہ جگہ یہ کچھ مار کے آگے سٹیج پہ بیٹھ گیا، یہ پاگل نہیں ہے؟ کہتے نہیں آپ نہیں سمجھتے بادشاہ سلامت، اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیعہ تھے نا، وہ جوتی چوری کر لیتے تھے، میں اس لیے اپنی بغل میں لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پاگل ہے تو کہے پہ گل کرنا ہے، ادھر تو شیعہ ہے ہی نہیں سن۔ انہوں نے کہا مناظرہ ختم۔ میں نے یہی بتانا تھا کہ اس دور میں نہیں تھے تم، بات کی پیداوار ہو۔ جھوٹ پکڑا جاتا ہے، بہت دیر تک بہت تیزی سے جھوٹ دوڑتا تو ہے، لیکن کچھ دوری کے بعد جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 57 پر ایک واقعہ نقل کیا، اور یہی واقعہ کتاب مستدرک الوسائل میں بھی دوسری جلد میں نقل ہوا ہے، اور کتاب عیون الشیعہ میں بھی دوسری جلد میں یہی واقعہ نقل ہوا ہے۔ ایک بادشاہ تھا ایل خانی منگول، جس کا نام تھا ایل جائتو۔ وہ جب مسلمان ہوا، اہل سنت کے مذہب پہ تھا۔ ایک روز وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی میں اور اس میں کچھ نوک جھوک ہوئی، سخت کلامی۔ ایک مرتبہ بادشاہ ایل جائتو، اس نے غصے میں کہا کہ طلاق طلاق طلاق، جاؤ ہم نے تمہیں طلاق دی۔ اب غصے میں تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں طلاق دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب بادشاہ ایک مرتبہ پریشان کہ میں نے طلاق دے دی۔ اس نے مذاہب اربع، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، چاروں مذاہب کے علماء کو بلایا اور ایک مجلس تشکیل دی اور کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے غصے میں اپنی زوجہ سے طلاق طلاق کہہ دیا، اب بتائیں میں کیا کروں۔ چاروں مذاہب کے علماء نے بھائی ایک زبان ہو کر کہا کہ حضور اب آپ کی زوجہ آپ پر حرام ہو گئی، اب چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح، ایک ہی دن کے لیے صحیح، آپ کی زوجہ کو کسی اور کے نکاح میں جانا ہوگا، حلالہ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ اپنی زوجہ سے دوبارہ شادی کر سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی غیرت کو کہاں گوارا، ایک ہی دن کے لیے صحیح، کچھ ہی وقت کے لیے صحیح، کسی اور کے نکاح میں بادشاہ کی زوجہ چلی جائے، بادشاہ کو کہاں برداشت۔ اب بادشاہ پریشان، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہماری زوجہ ہماری رانی چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح کسی اور کے نکاح میں چلی جائے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اب بادشاہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ نے اپنے وزیر سے سوال کیا، یہ بتاؤ اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکلے۔ حضور آپ کے جو دادا تھے نا ہلاکو خان، ان کے جو وزیر تھے خواجہ نصیر الدین توسی، ان کے شاگرد ہیں، ان کے علم کے بڑے چرچے ہیں، ان کا نام ہے علامہ ہلی، بڑے مشہور ہیں، آپ انہیں بلائیے اور پھر ان سے اس مسئلے کا حل پوچھیے۔ کہتے ہیں علامہ ہلی کے پاس پیغام پہنچا، علامہ ہلی گرام تشریف لائے، رات کا وقت تھا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ یہ ہم نے غصے میں 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ علامہ ہلی نے کہا یہ کوئی طلاق ولاق نہیں ہوتی، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا سنو میاں، اگر آپ نے صبح کے وقت ہمارے دربار میں اپنا جو آپ نے دعویٰ کیا کہ 3 طلاق باطل ہیں، اگر اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر دیا تو ہم تمہارے مذہب کو قبول کر لیں گے، اور اپنے ملک یعنی ایران کا مذہب جو سرکاری مذہب ہے شیعہ مذہب قرار دیں گے، اور ہم خود بھی مذہب حقہ فقہ جعفریہ کو قبول کر لیں گے۔ اچھا صبح کا وقت ہوا، دربار سجا، علماء مالکی، حنبلی، شافعی سب لوگ جمع ہوئے، اور علامہ ہلی جو وقت تھا اس سے تھوڑا لیٹ پہنچے، تاخیر سے پہنچے، اور جس وقت علامہ ہلی دربار میں داخل ہوئے تو اس طرح سے ہوئے، ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جوتیاں اٹھائیں اور اپنی بغل میں دبائیں اور سلام کرتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، اور فوراً ڈائریکٹ جا کر بادشاہ کے برابر میں ایک کرسی خالی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اب علامہ ہلی کا داخل ہونا تو اس طرح سے علماء اہل سنت نے شور مچانا شروع کیا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے نہیں کہا تھا یہ رافضی بڑے بے وقوف ہوتے، دیکھیں اس شخص کو تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ بادشاہ کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ علامہ ہلی نے کہا حضور کہ آپ کو معلوم نہیں، جھکا صرف خدا کے سامنے جاتا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، رسول کی حدیث بھی ہے، جب کسی کے یہاں داخل ہو تو ان پر سلام کرو، اور ہم نے سلام کیا۔ اچھا یہ بتائیے چلے ٹھیک ہے، آپ نے یہ تو کہ یہ آپ نے کیا کہ آپ بادشاہ کے برابر میں جا کے بیٹھ گئے۔ علامہ ہلی نے کہا کہ آپ نے حدیث رسول نہیں سنی کہ مجلس میں محفل میں جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ؟ پورا دربار بھرا ہوا تھا، صرف بادشاہ کے برابر میں جگہ موجود تھی، ہم وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے جو کیا وہ کیا، بادشاہ سلامت ذرا اس رافضی سے تو پوچھئے کہ اس نے یہ کیا کیا، اس نے یہ جوتیاں اپنی بغل میں دبائیں اور آپ کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے علامہ ہلی کی طرف دیکھا، علامہ ہلی سے کہا کہ آپ اس بات کا جواب دیں۔ علامہ ہلی نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو رسول اللہ کی جوتیاں چوری کر کے لے جایا کرتے تھے، میں نے سوچا شاید یہاں ایل خانی کے دربار میں کوئی میری جوتی چوری نہ کر کے لے جائے۔
روایت کہتی ہے اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ علماء اہل تسنن نے شور مچانا شروع کیا کہ حضور یہ بتائیے رسول اللہ کی جوتیاں کون چوری کر کے لے جایا کرتا تھا؟ ایک مرتبہ علامہ ہلی نے کہا کہ وہ امام ابو حنیفہ تھے. حنفی مذہب کے علماء کھڑے ہوئے شور کرنا شروع کیا, حضور ہم نے کہا تھا یہ رافضی بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. ارے رسول اللہ نے تو 11 ہجری میں پردہ کر لیا اور حضرت ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں, انہوں نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں, تو جوتیاں کس طرح سے چوری کر لیتے؟ ایک مرتبہ علامہ ہلی نے کہا بادشاہ سلامت وہ مجھے اشتباہ ہو گیا تھا, وہ امام ابو حنیفہ نہیں تھے بلکہ وہ امام مالک تھے. اتنا کہنا تھا کہ مال کی فرقے والے کھڑے ہوئے علماء, انہوں نے کہا حضور کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ارے امام مالک تو امام ابو حنیفہ کے بھی بعد 93 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور رسول اللہ 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. علامہ ہلی نے کہا حضور معذرت, وہ امام مالک نہیں تھے بلکہ وہ امام شافعی تھے. اب شافعی والوں نے شور کرنا شروع کیا, حضور دیکھا کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ رافضی, ارے امام شافعی تو 150 ہجری میں دنیا میں آئے. تب علامہ ہلی نے کہا حضور معذرت چاہوں گا, اشتباہ ہو گیا, وہ تو امام احمد ابن حنبل تھے. حنبلی فرقے کے علماء کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا بالکل جھوٹ, امام احمد ابن حنبل تو 164 ہجری میں پیدا ہوئے, یہ تو سب سے آخر میں پیدا ہوئے. ایک مرتبہ علامہ ہلی نے بادشاہ ایل جائتو کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے, کہا حضور بس میں یہی بتانا چاہتا تھا, انہوں نے دین شریعت اسلام ان سے لیا, انہوں نے امام انہیں مانا کہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں. ہم نے دین شریعت اسلام ان سے لیا, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے, کہ جو اسلام آنے سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ رہے, جنہوں نے ہر جنگ میں رسول اللہ کی نصرت کی, مدد کی, ہر جنگ میں فاتح بنے. اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ شور ہونے لگا کہ حضور میں یہی تو بتانا چاہتا تھا, انہوں نے دین شریعت ان سے لی کہ جنہوں نے رسول کو دیکھا نہیں, ہم نے ان سے لی کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ پوری زندگی گزاری, رسول اللہ کے ساتھ مستقل ہر وقت رہے. اسی وقت ایل جائتو نے کہا سنو, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج سے ہم اپنا نام چینج کرتے ہیں, ہمارا نام شاہ خدا بندہ ہے اور آج سے ہمارا نام ایل جائتو نہیں ہے, اور ہم مذہب شیعت کو قبول کرتے ہیں, ہم مذہب فقہ جعفریہ کو قبول کرتے ہیں, اور آج سے ہمارے ملک کا مذہب شیعہ مذہب.